قرآن مجید برہم نشید کی اس آیہ مبارکہ کے تحت مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ بولنا جس میں گستاخی کا شائبہ ہو وہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ بولنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان نہ ہو، عام سا لفظ ہو، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ایسا لفظ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حرام ہے۔ یعنی جتنا حرام کام کرنے پر بندے کو گناہ ملتا ہے اتنا اس لفظ بولنے پر گناہ ملے گا جو عام سا لفظ جو سرکار کی شیان شان نہیں اور بندہ بول رہا ہے تو اتنا گناہ گار ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو، رائنا کے چند معنی تھے، بعض اچھے اور بعض برے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بولنا ہی منافقوں کی علامت قرار دے دی۔ یہ باقاعدہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ وہ لفظ بولنا ہی منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ راعینا کا لفظ نہ بولو، حالانکہ راعینا کا لفظ جو ہے یہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، برے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ منافق چونکہ برا معنی مراد لے رہے تھے، تو اس وجہ سے رب ذوالجلال نے یہ لفظ بولنا ہی امت مسلمہ پر حرام قرار دیا اور فرمایا کہ اس طرح راعینا کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ۔ اسی طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہاں اس مقام سے، قرآن پاک کی اس مقام سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہلکے اور بے ادبی کے الفاظ بے دھڑک بول جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں اور ایسے ہی لفظ بول جاتے ہیں۔ فرمایا وہ عبرت پکڑیں کہ ایسے لفظ بولنے والوں کو رب ذوالجلال نے منافق قرار دیا ہے، اور منافق یاد رکھیں کافر ہوتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ منافقوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنمیوں سے بھی کہیں نیچے ہوگا، اسفل السافلین، یعنی وہ جو جہنمیوں کا جہاں پیپ آتا ہے وہاں منافقین کو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ عبرت پکڑیں جو ہلکے اور بے ادبی کے الفاظ بے دھڑک بول جاتے ہیں اور پھر تعویلیں کرتے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے۔ ایک ہوتا نا دھیان چلا جائے تو بندہ توبہ کرے کہ میرے سے غلطی ہوگی، تو پھر فرمایا توبہ بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ اس طرح کا کردار منافقین کا کردار ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار یہودیوں منافقوں کا پرانا طریقہ ہے۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار یہودیوں اور منافقوں کا پرانا طریقہ ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا، یعنی یوں کہتے ہیں وہ کہ اگر ہوتا تو آپ فلاں بات کیوں نہ جان لیتے، یہ وہی الفاظ ہیں جو منافقین کے منہ سے نکلے تھے۔ اب یہ واقعتاً یہ حقیقت ہے، یہاں سے بڑھ کے ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ ہوتا تو پھر فلاں بات کا پتہ کیوں نہیں تھا، پھر فلاں کیوں نہیں ہوا، پھر فلاں موقع پہ یوں کیوں ہوا۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث شریف میں مثال دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج کون سا مہینہ ہے، آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، اور اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے بخاری شریف کے اندر۔ حالانکہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں تو کسے پتہ نہیں بھی حج کا مہینہ ہے، اور یہ کون سا مقام ہے، وہاں بیٹھے ہیں میدان عرفات میں، تو کس کو پتہ نہیں کہ یہ کون سا مقام ہے۔ تو یہ سارا کچھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی بات سمجھانے کے لیے حکمت کے پیش نظر یہ الفاظ بولے، اور بعض لوگ اسی جگہ پہ آ کے آج کے بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں اگر پتہ ہوتا تو پھر یوں کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ منافق آدمی ہے۔ اب اندازہ کر لیں، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، اللہ والوں نے جو لکھی کتابیں ہیں، مفسرین نے جو کتابیں لکھی، اس میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اور آج ہمارے عرف میں کیا کیا ہو رہا ہے۔
پھر اس کو بولنے کے بعد اظہار رائے کی آزادی کا لفظ دینا، پھر اس کو کہنا جی وہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کسی پہ ہم لگا سکتے ہیں کہ بھائی تم یہ نہ بولو تو یہ نہ بولو، ہر ایک کی مرضی ہے جو بولے، ہر ایک کی مرضی ہے بولے، لیکن قرآن و سنت کے سائے کے نیچے رہ کے بولے تو پھر اس کی بولی ٹھیک ہے۔ اگر وہ بے لگام ہو گیا تو پھر وہ جہنمیوں منافقوں میں شامل ہو جائے گا، پھر اظہار رائے کی آزادی مانگتا مانگتا اپنی اخروی زندگی کو خراب کر بیٹھے گا۔ یہ بات ہمارے میڈیا والے لوگوں کو بھی سوچنی چاہیے۔ وہ تو بالکل ہی نا اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھتے ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں، میں کن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کچھ بولنا چاہیے یہاں پہ یا نہیں بولنا چاہیے۔ ویسے ان کے چینل کی طرف سے پابندیاں ہوں تو ان کے نیچے وہ بھیڑے بنے ہوتے ہیں، اور اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے اس کے کوئی تقاضا نہیں ہے، اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ تو یہ پابندیاں اور یہ سارا کچھ، اس کا سامنا پھر قبر میں جا کے کرنا پڑے گا، اور اس کی صورتحال پھر قبر میں جا کے سامنے آئے گی۔ اگر یہاں ہوش نہ آیا تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ کیا کرتا رہا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ مقام انتہائی اہم مقام ہے قرآن و سنت کا، اسے ایک مسلمان کو تہ دل سے سمجھنا چاہیے، اپنی قبر کے لیے سمجھنا چاہیے، اپنے حشر کے لیے سمجھنا چاہیے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اخروی زندگی میں جا کے مجھے اس کا فائدہ ہوگا اگر میں با ادب ہو جاؤں گا، اگر میں دھیان کروں گا۔ تو فرمایا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین اور یہودی لوگ یہ اس طرح کہتے تھے کہ اگر حضور سچے نبی ہوتے تو ہمارے دلی کفر اور نفاق کو پہچان لیتے، ہم منافق ہیں، ہم بیچ میں ملے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں پہچان لیتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے نا جب ابھی سرکار نے اور رب ذوالجلال نے قرآن میں منافقوں کو منافق قرار نہیں دیا تھا، ابھی تک چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ تانا دیا نا کہ پھر نبی کو پتہ ہوتا تو پھر ہمیں پہچان لیتے کہ ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا پتہ نہیں ہے اور بات اس طرح کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے آیات بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چن چن کے کہا تم بھی نکل جاؤ مسجد سے، تم بھی منافق ہو، تم بھی نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو۔ ایک ایک منافق کو چن چن کے مسجد سے باہر نکالا۔ تو پتہ تھا تو نکالا، جب رب ذوالجلال کا حکم آیا تو پھر نکالا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ابھی اس کا تجربہ مجھے پڑھائی کے دوران ہوا ہے، جب پڑھاتے ہیں تو پھر یہ بندے کو بات سمجھ میں آتی ہے، پہلے یہ سمجھ نہیں آتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جو جگہ ہے نا پڑھانے والی، اس پہ بندہ بیٹھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ بچے کئی قسم کے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ کیا کر رہا ہے، یہ بچہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اتنی سینس تو استاذ کو آ جاتی ہے، جب استاذ کی سیٹ پہ بیٹھے تو کیا جو رسولوں کے سرداری کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ ہمارے بزرگ لکھ گئے کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ بعض بات از خدا بزرگ تر قصہ مختصر، بزرگ تر، یہ بزرگ تر یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ یہ بزرگ تر، سب سے بڑے، یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے، فرمایا وہ اور نہیں، وہ رسولوں کے سردار کی ہستی ہے۔ یہ ہمارے بزرگ لکھے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے یہ احترام کی جگہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے۔ یہاں ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے جو ذو معنی ہو، جس کے کئی معنی ہوں اور کچھ معنی ہلکے ہوں اور کچھ معنی اچھے ہوں۔ تو اس طرح کا لفظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیان شان نہیں ہے۔ سرکار کے شیان شان عظمتوں والا لفظ ہے، سرکار کے شیان شان خوبصورت لفظ ہے، جس میں عظمت چھلک رہی ہو، جس میں نظر آ رہا ہو کہ بندہ بولنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتا ہے۔ ایسے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہیں۔ اللہ پاک جل جلالہ ہمیں اس درس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔